دراصل اس امت کی جو کچھ صدیوں سے جو تقسیم ہے وہ بڑی غلط تقسیم ہے کہ ہم قبائل میں تقسیم ہیں، ہم زبانوں میں تقسیم ہیں، پھر ہم ملکوں اور شہروں میں تقسیم ہیں۔ جب ہم ان تقسیمات کا شکار ہوئے ہیں پھر اس دن سے ہم ایک تو تنہا ہوئے ہیں اور دوسرا ہم نے دشمن کو اپنے اوپر جو ہے وہ غالب کر لیا ہے۔ اسلام اور قرآن مجید جو ہے وہ ان چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے تو یہاں تک بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، چاہے آپ کی قوم کوئی بھی ہو، برادری کوئی بھی ہو، ملک یا علاقہ آپ کا کوئی بھی ہو، آپ کا جو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی اور سب سے بڑا جو آپ کا رشتہ ہے وہ یہ ہے جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ مسلمان چاہے کشمیر میں ہو یا فلسطین میں ہو یا پاکستان میں ہو، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ عربی ہو یا اجمی ہو، وہ کالا ہو یا گورا ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو تشریف آوری ہے، ان عظیم جو نعمتیں حضور کی تشریف آوری کے بعد جو نعمتیں اس جہان والوں کو نصیب ہوئی ہیں، جیسے ہدایت کی نعمت ہے اور شعرائے جنت کی نعمت ہے کہ جو لوگ دوزخ کے کنارے پر تھے وہ جنت کے مسافر بنے، جنت کے راہی بنے، بلکہ جنت کے مالک بنے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ جو دوزخ کے کنارے پہ چل رہے تھے وہ جنت کے مالک بن گئے، جنت کے وارث بن گئے۔ اسی طرح دیگر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہمیں حاصل ہوئی کہ صدیوں تک اور کئی سال ہا سال تک جو لوگ لڑائیوں میں شامل تھے، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لڑائیوں کو ختم کر کے حضور کی تشریف آوری کا صدقہ تمام لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مدینہ منورہ جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ جانتے ہیں جو لوگ مدینہ منورہ میں گئے ہیں، ہجرت کا جب آپ نے مبارک سفر فرمایا تو حضور علیہ السلام نے 14 دن کا قیام مدینہ منورہ سے تھوڑے سے فاصلے پر قباء کے مقام پر فرمایا۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اور قباء شریف میں فاصلے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، بالکل معمولی فرق ہے کہ انسان پیدل بھی، جو حجاج یا زائرین جاتے ہیں وہ پیدل ہی مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء میں جاتے ہیں۔ میں بھی کئی مرتبہ پیدل ہی مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء میں پہنچا، تو یہ بالکل قریب ہے۔ تو پھر 14 دن حضور علیہ السلام قباء کے مقام پر کیوں ٹھہرے؟ حالانکہ جو مبارک سفر ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہے آپ کا۔ آپ مکہ معظمہ سے نکلے ہیں ہجرت کی غرض سے، تو منزل کون سی تھی؟ مدینہ منورہ، کہ ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے۔ اور مدینہ منورہ کے لوگ روزانہ الوداعی پہاڑی پہ، چاہے بچے ہوتے، بچیاں ہوتی یا دیگر لوگ ہوتے، وہ صبح کی نماز کے بعد اس پہاڑی پہ آ کے بیٹھ جاتے کہ حضور کے قافلے نے آنا ہے، ہم سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے والے ہوں، اس نیت کے ساتھ۔ اور وہ کتنے دن جب دھوپ بہت زیادہ چڑھ جاتی، دوپہر کا وقت ہوتا، تو پھر یہ بچے اور یہ بچیاں اور یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹتے کہ ابھی قافلہ نہیں پہنچا۔ تو قباء شریف کے مقام پر ہمارے آقا کریم علیہ السلام 14 دن کیوں رکے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ عرب شریف میں بالخصوص مدینہ منورہ میں 2 بڑے قبیلے آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلے کی جو اکثریت تھی، قبیلہ اوس کی، اس کی اکثریت آبادی قباء کے مقام پر تھی، قباء کے مقام پر۔ ان 2 قبیلوں کے درمیان 130 سالہ دشمنی چل رہی تھی،
کئی خاندان قتل ہو گئے، کئی بچے یتیم ہوئے، کئی عورتیں بیوہ ہوئیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں چلتی، اور 130 سال تک اس قوم نے بلا ناغہ بغیر کسی وقفے کے آپس میں جنگ میں گزارے ہیں۔ 130 سال، یعنی 1 صدی 30 سال جو قوم جنگ میں رہی ہو، اس قوم کا حال کیا ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک غیر مسلم سکالر ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ اگر دنیا اپنے درمیان امن قائم کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے وہ سیرت رسول پر عمل کرے۔ یعنی دنیا کے جو حکمران ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سکون قائم ہو تو وہ کیا کرے؟ حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھیں۔ جو بندہ یہ بات لکھ رہا ہے وہ خود عیسائی ہے، غیر مسلم ہے۔ پھر اس نے ایک مثال دی کہ میں نے پڑھا ہے کہ عرب کی جو قومیں تھیں، جس جگہ سے پانی ایک آدمی پی لیتا تھا دوسرے لوگ وہاں سے پانی نہیں پیتے تھے۔ ہم کیوں وہاں سے پانی پئیں؟ وہاں سے تو فلاں شخص نے پانی پیا، ہمارے دشمن نے فلاں جگہ سے پانی پیا، ہم تو اس حوض کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ہم تو وہاں ایک گھونٹ بھی نہیں بھریں گے۔ تو وہ غیر مسلم سکالر کہتا ہے یہ کون تشریف لائے ہیں کہ جن کی تشریف آوری اور ان کی تعلیم کی برکت سے چاہے عرب ہوں، چاہے عجم ہوں، چاہے کالے ہوں، چاہے گورے ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے امیر ہوں، وہ کن کی تعلیمات کا فیض ہے کہ پوری قوم کو ایک آب زمزم کے کنویں پہ جمع کر دیا ہے۔ کوئی امیر ہے تو پانی وہیں سے پی رہا ہے، کوئی امیر غریب ہے تو وہیں سے پی رہا ہے، کوئی عربی ہے تو وہ وہیں سے پانی پی رہا ہے۔ جو ایک گھونٹ نہیں بھرنا چاہتے تھے کہ فلاں جگہ سے میرے دشمن نے پانی پیا ہے، میں تو اس کنویں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ کس کی تعلیمات کا فیض ہے؟ یہ کن کی تشریف آوری کی رحمت کا فیض ہے کہ پوری انسانیت جو ہے دنیا کے ہر کونے سے وہ ایک پانی پر متفق ہو کے اس پانی کو بطور تبرک پی رہے ہیں۔